بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سانپ اور مور جنت سے آئے ہوئے جانور ہیں۔ جنت میں گھومنے پھرنے اور کھانے پینے کو بہت کچھ تھا، لیکن جنت میں اکیلے اور تنہا ہونے کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام اداس رہتے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے بی بی حوا کو پیدا کیا، اور یوں حضرت آدم علیہ السلام بی بی حوا کا ساتھ پا کر خوش ہو گئے، اور وہ دونوں جنت میں خوش رہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ تم دونوں جنت میں جو چاہو کھاؤ پیو، گھومو پھرو، لیکن خبردار اس درخت کے قریب مت جانا اور نہ ہی اس کا پھل کھانا۔ اگر تم نے ایسا کیا تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ سانپ اور مور بھی اس وقت جنت میں رہتے تھے، اور وہ دونوں جنت سے باہر آیا جایا کرتے تھے۔ اس وقت سانپ کے پیر بھی تھے، اور سانپ کے منہ سے ابرک کی بہت اچھی خوشبو آتی تھی، اور مور آج جتنا بھی خوبصورت ہے وہ اس سے بھی کہیں زیادہ خوبصورت ہوا کرتا تھا۔ جب وہ جنت میں رہتا تھا تب مور کے پاؤں بھی بہت زیادہ خوبصورت تھے۔ ایک دن جب وہ دونوں جنت کے باہر آئے تو ان کی ملاقات شیطان سے ہوئی۔ شیطان نے ان دونوں سے کہا کہ مجھے بھی اپنے ساتھ جنت میں لے چلو، تو ان دونوں نے جواب میں کہا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا خوف ہے، اور اس بات کا ڈر ہے کہ تمہیں اپنے ساتھ جنت میں لے جاتے ہوئے ہمیں کوئی دیکھ نہ لے، ہم تمہیں اپنے ساتھ جنت میں نہیں لے جا سکتے۔ اس پر شیطان نے انہیں اپنی دوستی کا واسطہ دیا کہ میں جنت میں تمہارے ساتھ رہا کرتا تھا، مجھے بھی اپنے ساتھ جنت میں لے چلو۔ مور نہ مانا، لیکن شیطان نے ان کو دائمی زندگی کے خواب دکھائے، جس پر سانپ مان گیا۔ مور نے شیطان کو مشورہ دیا کہ تم سانپ کے منہ میں بیٹھ جاؤ، وہ تمہیں جنت میں لے جا کر اگل دے گا، اور اس طرح تمہیں کوئی دیکھ بھی نہ سکے گا۔ خیر، سانپ نے شیطان کو جنت میں لے جا کر اگل دیا۔ اس طرح شیطان دوبارہ جنت میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ شیطان نے جنت میں حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا سے ملاقات کی، اور ان سے کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تم نے جنت میں ابھی تک اس پھل کو کیوں نہیں کھایا؟ اس پر دونوں نے شیطان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس درخت سے دور رہنے اور اس کا پھل کھانے سے منع کیا ہے، اس لیے ہم نے ابھی تک اس کو نہیں کھایا اور نہ ہی کھائیں گے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام سو گئے تو شیطان اماں حوا کے پاس آیا اور انہیں بہکانے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پھل کھانے سے اس لیے منع کیا ہے کہ کہیں وہ پھل کھانے کے بعد تم نہ مرنے والے بن جاؤ اور ہمیشہ کے لیے جنت میں رہنے لگو۔ حضرت بی بی حوا نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس درخت کا پھل کھا لیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سو کر اٹھ گئے تو بی بی حوا نے انہیں بھی اس درخت کا پھل کھانے پر مجبور کیا، اور وہ پھل حضرت آدم علیہ السلام کو بھی کھلا دیا۔ جیسے ہی ان دونوں نے اس درخت کا پھل کھایا تو ان کا جنت کا لباس اتر گیا۔ تبھی اللہ تعالیٰ نے ان دونوں سے کہا کہ میں نے تمہیں اس درخت کے پاس جانے سے اور اس کا پھل کھانے سے اس لیے منع کیا تھا، لیکن تم دونوں میری بات نہ مان کر اور اس درخت کا پھل کھا کر اپنی جان پر بہت ظلم کیا ہے۔ تبھی حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے غلطی کی معافی مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دیا اور ان دونوں کو جنت سے نکال کر زمین پر بھیج دیا، اور فرمایا کہ زمین پر ایک خاص وقت تک تمہارا ٹھکانہ ہے اور تم زمین پر رہو گے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو جنت میں لے کر آنے پر سانپ جس منہ سے شیطان کو جنت میں لے کر آیا تھا اسے ابرک کی خوشبو چھین کر سانپ کے منہ میں زہر بھر دیا اور سانپ کی ٹانگیں چھین لی، اور مور جس نے سانپ کو منہ میں لے جانے کا مشورہ دیا تھا اس سے اس کی خوبصورتی چھین لی اور اس کے پیروں کو بدصورت بنا دیا۔ ناظرین، آپ سب پیارے پیارے بہن بھائیوں کا تہہ دل سے شکریہ، آپ نے ہماری ویڈیو کو پورا دیکھا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو مزید ایسی معلوماتی اسلامی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل آمنہ وائس کو سبسکرائب لازمی کریں، اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبا کر آل پر سیٹ کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں کل پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔